بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طالبات، اللہ جل شانہ نے رب کریم نے دوبارہ ہم پہ کرم فرمایا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس وبا کے دور میں اور اس مشکلات کے دور میں دوبارہ سے کلاسز شروع کرنے کے قابل ہوئے۔ یہ بات درست ہے کہ ہماری کلاسیں اور ہمارے اسباق ابھی ابتدائی مرحلے میں غیر روایتی طریقے سے پڑھائے جائیں گے، یعنی کہ ہماری کلاسیں ہوا کے دوش میں ہوں گی، آمنے سامنے نہیں ہوں گی۔ تو میرے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ سال کے ابتدا میں چند گزارشات کا آپ کے ساتھ تکرار کروں، اور فذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ تذکرہ انشاءاللہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا باعث ہوگا۔ اللہ جل شانہ مجھے صحیح کہنے کی اور اس میں اخلاص کی اور آپ کو اس کو صحیح طرح سے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ کلاسیں ہماری ہوا کے دوش پہ ہوں گی، بعد سے ہوں گی، لیکن ہم اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكْرُ۔ تو ہم سال کا آغاز کرنے والے ہیں، تو اس سال کے آغاز سے پہلے چند باتیں جن کا تکرار ضروری ہے، وہ میں نے ان میں سے کچھ باتیں جمع کی ہیں، وہ باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے، ہمارا واسطہ علم دین سے ہے، اور اس گروہ سے ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی علم دین کے راستے پہ چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں حقیقی طور پر ایسا طالب علم بنائے۔ تو ہمیں بینگ اے طالب علم، بینگ اے اسٹوڈنٹ، کچھ باتیں ہمارے اندر اور کچھ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کو میں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ طلب علم میں مطلوب اوصاف حمیدہ، یعنی ایک طالب علم کو علم کی طلب کے راستے میں کن صفات سے کے ساتھ متصف ہونا چاہیے، کن صفات کا اس کو حامل ہونا چاہیے، اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے اخلاص۔ اور اخلاص کا تعلق یعنی اس کی نیت، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ ہر انسان کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میرے اس کام کرنے کا موٹو کیا ہے، کیا مقصد ہے، کیا میرے اس کام کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے، کسی کو خوش کرنا ہے،
اگر کسی کو خوش کرنا ہے تو وہ کون ہے جس کو میں خوش کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. یہاں پہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ کم من عمل یتصور من اعمال الدنیا ویصیر بحسن النیت من اعمال الآخرہ، کہ کتنے ہی اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کے کام ہیں، لیکن اس کے اندر نیت اتنی خوب ہوتی ہے، اس نیت کی خوبی کی وجہ سے اس کو آخرت کا عمل شمار کیا جاتا ہے. اور جب اس انسان کی آنکھیں بند ہوں گی تو آخرت میں اس کے لیے یہ عمل اس کی نجات کا ذریعہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ وَكَم مِّنْ عَمَلٍ يُتَصَوَّرُ بِصُورَةِ أَعْمَالِ الْآخِرَةِ، کہ دیکھنے میں بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو آخرت والے اعمال لگتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ سارے آخرت والے اعمال ہیں، حج کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے. لیکن معاملہ کیا ہے کہ ثم یسیر من اعمال الدنیا بسوء النیہ، نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ دنیا کے اعمال ہو جاتے ہیں. نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا، نیت اللہ کی رضا نہیں ہوتی، نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے شہرت مل جائے، مجھے مال مل جائے، اور دوسری نیتیں ایسی کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے دیکھنے میں جو اعمال نیکی والے اعمال ہیں وہ اعمال بھی غارت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ وائی آئی ایم لرننگ، علم دین، میں علم دین کی تعلیم کیوں حاصل کر رہی ہوں. اب تعلیم میں خلوص کا مطلب کیا ہے، یہاں پہ میں نے نقل کیا ہے، یہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جل شانہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ فرماتے ہیں کہ تعلیم میں خلوص کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں تقوی اور طہارت والی زندگی کو اپنا کر اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. طالب علم کی سب سے پہلی صفت یہی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے میں مخلص ہو. وہ علم اس لیے حاصل نہ کرے کہ وہ پڑھ کر لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ کرے، علماء کے ساتھ مناظرہ کرے، یا اس لیے نیت حاصل کرے کہ مجھے بڑا منصب حاصل ہو جائے، لوگ مجھے عالم پکاریں، لوگ مجھے مفتی پکاریں. بلکہ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے کہ میں تقوی و طہارت والی زندگی کو اپنا کر اللہ جل شانہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. دوسری صفت جو ہم سب میں ہونی چاہیے اور طلباء میں خاص طور پہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ تواضع ہو، عاجزی ہو، خاکساری ہو، انکساری ہو. یہاں میں نے ایک شعر نقل کیا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ان التواضع من خصال المتقی وبه التقی الى المعالی يرتقی والکبریاء لربنا صفة مخصوصة فتجنبها واتقی، کہ یہ تواضع جو ہے یہ متقی کی صفت ہے. جو تقوی طہارت والی زندگی گزارتا ہے اس کے اندر تواضع ہوتی ہے، اور تقوی والا اسی تواضع کے ذریعے سے اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے. اور تکبر اور کبریائی اور بڑائی یہ تو ہمارے پروردگار کی صفت ہے. لہٰذا اے طالب علم اور اے انسان فتجنبھا، تو اس سے بچ، واتقی، اور تقوی والی زندگی اختیار کر. یہاں میں نے قول نقل کیا ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو طالب علم متواضع ہوتا ہے اس کا علم اس طرح بڑھتا ہے، اس طرح زیادہ ہوتا ہے جس طرح نشیبی جگہ میں پانی، نیچی جگہ والے پر پانی جمع ہو جاتا ہے، اسی طرح اس تواضع کی وجہ سے. اور یاد رکھیے کہ اس تواضع میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، تواضع میں بھی ریا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تواضع اس لیے اختیار کروں کہ لوگ مجھے متواضع کہیں کہ ماشاءاللہ بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، بڑے عاجزی والا ہے. لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. من تواضع للہ، جو لوگوں کے لیے نہیں اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ جل شانہ اس سے بلندیاں عطا فرماتے ہیں.
کسی سے پوچھا گیا کہ دنیا کی کون سی نعمت ایسی ہے کہ جس کے پاس ہو تو لوگ اسے حسد نہیں کرتے، ہے تو وہ نعمت؟ تو جواب دیا تواضع۔ تواضع ایک ایسی نعمت ہے کہ حاسدین اس پہ حسد نہیں کرتے۔ اللہ جل شانہ ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے کہ علم کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے، اور وہ سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ علم کے ساتھ کبر آتا ہے۔ تو اس کبر کو ختم کرنے کے لیے انسان کو ضروری ہے کہ ایسے کام کرے کہ اس کے اندر سے وہ کبر ختم ہو اور اس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ اپنی والدہ سے کہ آپ کو نہیں پتہ میں عالمہ بن رہی ہوں، میں علم دین حاصل کر رہی ہوں، میرے کپڑے استری ہونے چاہیے، میرے جوتے پالش ہونے چاہیے، مجھے تو بیڈ پہ کھانا ملنا چاہیے، آپ لوگوں کو میری خدمت کرنی ہے۔ نہیں، خدمت آپ نے کرنی ہے۔ آپ طالب علم ہیں اور طالبۃ العلم ہیں، تو آپ خدمت کریں بڑوں کی، بہن کی، بھائی کی۔ اللہ جل شانہ ہمیں یہ نعمتیں نصیب فرمائے۔ اور بھائی تیسری چیز ہے کہ ادب۔ ما قیل ما وصل من وصل الا بالحرمہ۔ جس آدمی نے بھی کوئی بڑا مقام حاصل کیا ہے وہ احترام سے ہی حاصل کیا ہے، احترام کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ وہ ہمارا وما سقط من سقط الا بترک الحرمہ، اور جو آدمی ناکام ہوا یا ناکامیوں کی گھاٹی میں گر گیا، اور اس کے گرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ادب اور احترام کو نکال دیا تھا۔ اور ایک قول ہے کہ العلم کلہ ادب، علم تو سارے کا سارا ادب کا نام ہے، علم تو سراپا ادب ہے، علم تو ادب سکھاتا ہے، ادب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک طالب علم کو متأدب ہونا چاہیے، اس کے اندر تواضع ہونی چاہیے، اس کو با ادب ہونا چاہیے۔ با ادب ہوگا تو با نصیب بھی ہوگا۔ اب ادب کس چیز کا کرنا ہے بھائی؟ ادب و احترام فرمایا، امام طبرانی نے یہ روایت نقل کی ہے، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعْلَمُونَ مِنْهُ۔ جس سے علم حاصل کر رہے ہو اس کے سامنے ادب اور تواضع سے پیش آؤ، یعنی اساتذہ کا ادب۔ قیل، یہاں پہ وہی عبارت دوبارہ آ گئی، اساتذہ کا ادب۔ اساتذہ کے علاوہ اعلی علم کا ادب، ہر وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے جو آپ کے علم کے راستے میں معاون ثابت ہو رہا ہے، اس کا ادب۔ فرمایا وَمِن تَعْظِيمِ الْعِلْمِ تَعْظِيمُ الْكِتَابِ۔ علم کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ کتاب کی بھی عظمت ہو، کتاب کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں، اس کے اوپر کوئی گلاس نہ رکھیں، اس کے اوپر کوئی دوسری چیز نہ رکھیں۔ فَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَلَّا يَأْخُذَ الْكِتَابَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ۔ اور ایک کتاب کا ادب یہ ہے کہ طالب علم کو اس کتاب کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے، جب بھی کتاب پکڑے تو وضو کے ساتھ پکڑے۔ یہاں پہ اپنے اسلاف میں سے میں نے علامہ شمس الائمہ رحمہ اللہ وہ کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ فرمایا قال شمس الائمہ انما نلت هذا العلم بالتعظیم۔ میں نے یہ جو علم حاصل کیا ہے، علم دین مجھے جو ملا ہے، یہ صرف اور صرف تعظیم کے ذریعے ملا ہے، ادب کے ذریعے ملا ہے۔ فإنی ما اخذت الورقۃ الا بطہارۃ۔ میں نے کبھی کوئی کاغذ بغیر طہارت کے نہیں پکڑا، کیونکہ کاغذ سادہ کاغذ بھی ہے تو وہ اعلی علم ہے۔ میں نے کبھی اس کاغذ کو بھی، قرآن پاک کی بات نہیں ہو رہی، احادیث کی بات نہیں ہو رہی، کسی فقہ کی کتاب کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی کاغذ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے بغیر طہارت کے کبھی نہیں چھوا۔ اور وہ وجہ بیان کرتے ہیں وَهَذَا لِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَالْوُضُوءُ نُورٌ، کہ علم بھی نور ہے اور وضو بھی نور ہے۔ فَيَزْدَادُ نُورُ الْعِلْمِ بِهِ، تو اس وضو کے ذریعے، اس طہارت کے ذریعے علم کے نور میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو ادب اور احترام اساتذہ کا، معلمات کا، کتاب کا، پین کا، ہر چیز کا، جو آپ کے اعلی علم میں، اس کلاس کا، اس جگہ کا، اس وائٹ بورڈ کا، اس تپائی کا جس پہ بیٹھ کے آپ پڑھتے ہیں، اس کا ادب ہو۔
آلات علم میں سے ایک چیز آپ کو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا واقعہ عرض کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت الخلاء گیا، اور بیت الخلاء میں جانے کے بعد جب میں نے دیکھا تو میرے انگوٹھے پہ روشنائی لگی ہوئی ہے. روشنائی سے مراد انک لگی ہوئی ہے میرے انگوٹھے پہ. تو وہ لکھتے رہتے تھے، علمی کام تھا، تو میں فوراً واپس آ گیا کہ یہ میرے انگوٹھے پہ روشنائی لگی ہوئی ہے اور اس روشنائی کا تعلق علم سے ہے. تو میں نے فوراً آ کے اس کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد پھر میں قضاء حاجت کے لیے دوبارہ واش روم میں گیا. اسی وجہ، یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہمیں مجدد الفسانی رحمہ اللہ، ہم ان کا نام لیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ مجدد الفسانی کہتے ہوئے ہم رحمہ اللہ کہنا نہیں بھولتے. یہ وہ وجہ ہیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی خلقی زبان پہ ان کا تذکرہ خیر کو عام فرمایا ہوا ہے. اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ اساتذہ کے سامنے ہیں، نہ اساتذہ آپ کے سامنے ہیں، اور اسکول میں آپ نے آنا نہیں ہے، آپ نے دور سے تعلیم حاصل کرنی ہے. تو کیا جب فاصلاتی درس و تدریس ہوگا اس میں ادب کی رعایت ہے یا نہیں ہے؟ یا کوئی ہمارے پاس جب بھی سبق آئے گا اساتذہ کی طرف سے تو ہم اس سبق کو لیٹے ہوئے بھی سن لیں گے، ہینڈ فری لگا کے، اور اس کو سوتے ہوئے بھی سن لیں گے، اور باتیں کرتے ہوئے بھی سن لیں گے، یا اس کے لیے بھی ہمیں ادب کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب آپ دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کا جواب ہاں میں دیں گے کہ چونکہ یہ علم ہے، یہ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہے، یہ درس و تدریس کا سلسلہ ہے، تو یہ ہوا کے دوش پہ ہو یا سامنے ہو، بہرحال یہ علم ہے. تو لہٰذا جب ہم اساتذہ کی طرف سے بھیجا گیا یا معلمات کی طرف سے بھیجے گئے سبق کو سنیں گے، تو ہم دوسرے کاموں سے فراغت حاصل کر کے ایک خاص وقت مقرر کر کے اور ادب کے ساتھ، جس طرح کلاس میں ادب سے بیٹھتے ہیں اسی طرح ادب کے ساتھ سنیں گے، تو اللہ جل شانہ ہمارے اس علم کو علم نافع بنائیں گے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں طالب علم کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے محنت. محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. انسان کو اپنے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، انما اجرک علی قدر نصبک، کہ تمہاری مشقت کے بقدر ہی تمہیں اجر ملے گا. جتنی محنت تم کرو گی اسی محنت پر تمہیں اجر ملے گا. جیسے ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو مٹا دو، تم طالب علم ہو، اپنی اور پہچانیں ختم کر دو، اپنے آپ کو گمنام کر دو. تو جب یہ کام تم کر لو گے تو محبوبیت کی یہ شان ہوگی کہ تم چپ رہو گے، تمہیں بولنا نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، مخلوق کے ہاں تمہارے خیر کا چرچا ہوگا، تمہارا آوازہ ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ زمانہ طالب علمی میں اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اور اس میں کانٹے ہیں، اس راستے میں تکلیفیں ہیں، اس میں حالات آتے ہیں طرح طرح کے. لیکن ان حالات میں ثابت قدم رہنا، اللہ جل شانہ سے استقامت مانگتے رہنا، اور جب ہم محنت بھی کریں گے، اپنی محنت اللہ جل شانہ کو دکھائیں گے، اپنا تھکنا اللہ کو دکھائیں گے، اپنا اس علم کے لیے اپنے آپ کو مٹانا اللہ کو دکھائیں گے، تو ضرور اللہ جل شانہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. اور اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ میں نے قول یہاں پہ نقل کیا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ. ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک آفت ہوتی ہے، لیکن علم کے لیے کئی آفات آتی ہیں، علم کے راستے میں کئی رکاوٹیں آتی ہیں. فرمایا کہ علم کے ساتھ مشقتیں اس طرح آتی ہیں جیسے پھولوں کے ساتھ کانٹے. جیسے بغیر کانٹوں کے پھول نہیں ہوتے، اسی طرح سے بغیر مصائب کے علم حاصل کرنا یہ ایک مشکل امر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں نقل فرمایا ہے. وہ اپنے ساتھی نوجوان لڑکے سے کہہ رہے تھے، لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا.
ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت اٹھائی ہے، بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ یہ کون سا سفر تھا ان کا؟ کیا وہ تجارت کرنے جا رہے تھے، یا کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے تھے، یا سیاحت کے لیے جا رہے تھے؟ نہیں، وہ علم حاصل کرنے جا رہے تھے۔ ہمارے ہاں تو آسانی ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم نے بس لاگ ان ہونا ہے، اور استاذ نے، پہلے ہمیں استاذ کے پاس جانا پڑتا تھا، تو اب تو استاذ ہمارا اسکرین میں آ گیا ہے، لیکن پھر بھی مشقت ہے، آپ نے اس کو کھولنا ہے، کھول کے سننا ہے۔ چلیں اسی مشقت پہ اللہ تعالیٰ ہمارا بگڑی بنا دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں، تو پھر تو بھی سستا سودا ہے۔ لا بد لطالب العلم من تحمل المشقة والمزلة في طلب العلم۔ طالب علم اگر وہ صحیح معنی میں طالب علم ہے تو اس کو مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور علم کے راستے میں ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں، طالب علم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری انسلٹ ہوگی۔ انسلٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ تم ہو کیا کہ تمہاری انسلٹ ہو گئی ہے؟ انسلٹ کا لفظ طلبہ کے لیے نہیں، فرمایا العلم عز لا ذل فیہ، علم عزت ہے، لا ذل فیہ، اس میں کوئی ذلت نہیں ہے، لیکن لا یدرک الا بذل لا عز فیہ، الا بذل لا عز فیہ، علم کو بغیر ذلت کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ علم کے لیے انسان کو اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اس کو ذلت کا برداشت کرنا کہا گیا ہے۔ اس کی آزمائش جب تک نہیں ہوگی، علم ایک ایسی ذلت سے حاصل ہوتا ہے کہ جس میں عزت نہیں ہوتی، لیکن جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اب کچھ باتیں یہاں پہ آخر میں عرض کرنی ہے کہ ہمارے اکابر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، اور یا لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے، آپ نے اس علم کی دولت کو کیسے حاصل کیا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی پوچھا گیا تھا، بما ادرکت العلم، اے ابن عباس ہمیں بتلائیے کہ آپ نے علم دین کیسے حاصل کیا تھا؟ فرمایا بلسان سئول وقلب عقول، تو میں بہت زیادہ سوال کرنے والی زبان، یہاں پہ سوال سے مراد وہ سوال ہے کہ جس کا جواب نہیں آتا تھا، سوال برائے سوال اور مباحثہ کے لیے نہیں، بلکہ اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے سوال کرتا تھا، اور سوال کرنے میں شرم نہیں کرتا تھا۔ وقلب عقول، اور بہت زیادہ سمجھ رکھنے والا دل تھا، اس کے ذریعے سے میں نے علم حاصل کیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ بما ادرکت العلم، آپ نے علم دین کیسے حاصل کیا؟ تو فرمایا ما استنکفت من الاستفادہ، مستنکفت من الاستفادہ، میں نے استفادہ میں کبھی شرم محسوس نہیں کی، یعنی کسی سے جب علم حاصل کر رہا ہوتا ہوں تو میں نے کبھی شرم محسوس نہیں کی۔ وما بخلت بالافادہ، اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل سے اور کنجوسی سے کام لیا ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچایا، اس میں بخل نہیں کیا، اور علم حاصل کرنے میں نے کبھی کسی سے شرم محسوس نہیں کی کہ یہ کون ہے، میں اس سے کیوں علم حاصل کروں۔ اب کچھ چند باتیں یہ بھی ضروری ہیں کہ دیکھیے ہم تک یہ جو علم دین پہنچا ہے یہ ڈائریکٹ نہیں پہنچا، یہ علم دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین سید الملائکہ کے ذریعے پہنچا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، پھر صحابہ کے واسطے میں واسطہ در واسطہ ہوتے ہوتے یہ علم دین ہم تک پہنچا۔ تو اس پوری جو چین ہے، اس چین کے ہم پر احسانات ہیں۔ تو ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے مصنف جس نے اس کتاب کو لکھا ہے، جو وہ کتاب آپ کو پڑھا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت سے لے کے اس جتنے بھی بیچ میں واسطے آئے ہیں، ان واسطوں پر کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب کرنا، اور کتاب کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. یہ دعا کتاب کو کھولنے سے پہلے پڑھیں گے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنی میں طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو کچھ صفات وہ ہیں جو طلباء میں ہونی چاہیے، اور کچھ صفات وہ ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. جو صفت نہیں ہونی چاہیے وہ عجب نہیں ہونا چاہیے. عجب کیا ہے؟ خود پسندی، اپنی رائے پہ خوش رہتا ہو اور اپنی رائے پر ہی اٹکتا ہو. اس کے علاوہ حسد نہیں ہونا چاہیے. دوسروں کی جو باتیں ہیں، دوسروں کے اندر جو صفات ہیں اس پہ خوش ہونا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے نیکی کی صفات پہ، اور اپنے اندر جو خامیاں ہیں اس پہ نظر دوڑانی چاہیے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی بھی کتاب پڑھنے سے پہلے جب بھی کتاب سے رشتہ قائم کیا جاتا ہے تو یاد رکھیے، یہ سمجھیں، اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ یہ کتاب بہت آسان ہے، میں اس کتاب کو پڑھ سکتی ہوں. جب ایک انسان نے، جس نے اس کتاب کو لکھا تھا، اس کی بھی دو ہی آنکھیں تھیں، ایک ہی زبان تھی، وہ میرے جیسا انسان تھا. اگر وہ اس کتاب کو لکھ سکتا ہے تو میں اس کتاب کو پڑھ بھی سکتی ہوں. تو پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ یہ بہت آسان ہے. اگر آپ اپنے ذہن پہ یہ سوال کر لیں گے کہ یہ سبجیکٹ مشکل ہے تو آپ کے لیے واقعتاً وہ مشکل ہو جائے گا. دوسری چیز، مطالعہ کی عادت بنائیں کہ کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، اور جب سبق پڑھیں تو اس سبق کو دھیان سے سنیں، اور سبق کے بعد اس سبق کا تکرار کریں. تکرار نہیں ہو سکتا تو کم از کم خود اس کو دہرائیں، تنہائی میں بیٹھ کے اس کو یاد کریں، استفادہ کریں. ہر سبجیکٹ کو پڑھنے سے پہلے جو اس سبجیکٹ سے متعلق مختلف ہدایات جو اساتذہ پڑھائیں گے انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر بھی کر دیں گے. اللہ جل شانہ مجھے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ علم کے راستے کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.